اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے زیر اہتمام دوسری عالمی سماجی ترقیاتی کانفرنس 3 روزہ کانفرنس کا آغاز کل سے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہوگا۔ صدر آصف علی زرداری پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ صدر مملکت اپنے کلیدی خطاب میں سماجی ترقی، روزگار کے مواقع اور معاشی شرح نمو میں اضافے کے لیے پاکستان کی کوششوں اور اقدامات سے عالمی برادری کو آگاہ کریں گے۔ BISP کے سماجی تحفظ کے لیے کردار پر روشنی ڈالیں گے۔ صدر مملکت کی قطر کی قیادت اور عالمی رہنماؤں سے اہم ملاقاتیں بھی شیڈول۔ حکومت بجلی خرید کی بزنس میں سے باہر آ چکی ہے۔ اس سے بڑا ریفارم پاکستان کی الیکٹریسٹی کی انوائرمنٹ کے اندر نہ آ سکتا ہے نہ آئے گا۔ گزشتہ 18 ماہ میں بجلی کی قیمت میں 10.5% تک کمی، گردش قرض میں 700 ارب روپے کی کمی اہم سنگ میل۔ توانائی کے شعبے کے تکنیکی مسائل حل کر کے اربوں روپے کی بچت کی۔ نقصان میں چلنے والے پیداواری یونٹس نیلام کر کے 48 ارب روپے کی بچت کی گئی۔ آٹومیٹک میٹرنگ میں صارفین کو پری پیڈ کی سہولت بھی میسر ہوگی۔ وزیر توانائی اویس لغاری۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا دورہ ترکیہ۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان سے استنبول میں ملاقات۔ سیاسی، اقتصادی اور دفاعی شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ غزہ میں پائیدار قیام امن اور بین الاقوامی مسائل پر قریبی ہم آہنگی برقرار رکھنے پر اتفاق۔ Behind these successes is the unity of thought and action between the civil and military leadership. Without this unity, none of these successes would have been possible. It is skillful diplomacy before the war, during the war, and after the war, which still continue. ہم بیانیے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہمارا بیانیہ ایک بھرپور جواب کی صورت میں ہے۔ ایک طرف جھوٹا بیانیہ، دوسری طرف واضح حقائق نے دنیا کی آنکھیں کھول دیں۔ پاکستان خطے میں توازن کا ضامن۔ پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کو دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ دشمن کی طرف سے مسلط کردہ جنگ میں مسلح افواج نے منہ توڑ جواب دیا۔ فیلڈ مارشل سیراس منیر کی قیادت میں اپنے سے 4 گنا بڑی طاقت کو شکست فاش دی۔ معرکہ حق میں پاک فضائیہ کا کردار سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طارق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے گوگل فار ایجوکیشن اور ٹیک ویلی کے وفد کی ملاقات۔ پنجاب میں گوگل کروم بک فیکٹری لگانے کی پیشکش۔ مریم نواز کی بھرپور معاونت کی یقین دہانی۔ گوگل فار ایجوکیشن پنجاب کے سرکاری سکولز کے 2000 سے زیادہ اساتذہ کو تربیت دے چکی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو بنیادی تعلیم کا حصہ بنانے پر کام کر رہے ہیں۔ پنجاب کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہب بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز۔ صدر مملکت نے سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس طلب کر لیے۔ سینٹ اجلاس منگل کی شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس بدھ کی سپہر 5 بجے طلب۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ مقبوضہ کشمیر میں فیشسٹ مودی کی ہندوتوا نظریہ مسلط کرنے کی ایک اور سازش۔ ڈوڈا کے تمام سکولز میں وندے ماترم پڑھنا لازمی قرار۔ علماء دین، سیاسی تنظیموں اور سول سوسائٹی نے اقدام کو مسلمانوں کی مذہبی آزادی پر براہ راست حملہ قرار دے دیا۔ بھارتی پولیس نے بارہمولہ سے 2 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ بھارتی جابرانہ اقدامات برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس۔ کل سے ملک کے مغربی ہواؤں کا سلسلہ داخل ہونے کی توقع۔ بالائے خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ بالائے خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب اور خطہ پوٹھوہار میں چند مقامات پر ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ بارش سے درجہ حرارت میں نمایاں کمی ہوگی۔ بارش کے دوران دھند اور اسموگ میں کمی، جبکہ بارش کے بعد اسموگ بڑھنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات۔